کوئی بات وہ ہے جو رکوع میں حاصل ہوتی ہے، کوئی بات وہ ہے جو سجدے میں حاصل ہوتی ہے، کوئی بات وہ ہے جو قوموں میں حاصل ہوتی ہے، کوئی بات وہ ہے جو آگے ہاتھ رکھ کر وجوہت رکھنے میں قائم ہوتی ہے، کوئی بات وہ ہے جو قرات میں قائم ہوتی ہے، کوئی بات وہ ہے جو خاموشی میں قائم ہوتی ہے اور خاموشی سے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ جتنا فیضان ہے یہ فیضان نماز کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ یہ جتنے انسان کو جو تو نور ہے، یہ انسان کے اندر جو ہے یہ روحانی دریا ہے جو انسانوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے، یہ جو شعائیں ہیں جو انسانوں کے دلوں کے اندر پھیلتی ہیں، یہ تمام کی تمام مسجد سے تقسیم ہوتی ہے، یہ مدرسوں سے تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمارے مساجد بزرگوں نے بتایا اور حضور نے مسجدوں کی اہمیت بیان فرمائی، حدیثیں بے شمار بیان فرمائی۔ مسجدیں کوئی جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، مسجدیں کوئی سازش کی جگہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ ہمیں کہا کرتے ہیں اور جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے میں ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر سے جن بھوت پریت بلائیں بھاگ جاتی ہیں، اور جہاں مسجدیں نہیں ہیں کہتے ہیں جی ہمارے لیے مصیبت ہی مصیبت، اس لیے کہ تمام دنیا کی آفات منہ کھولے ہوئے ان کو کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مدرسے، یہ مسجد، یہ اس کائنات کی کو زیست دینے کے لیے، اس کائنات کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ پوری کائنات کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ متینزم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ روحانیت کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ روحانیت کو ایک پلیٹفارم پر جمع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم آج بھی اللہ کے نام میں وہی طاقت ہے جو طاقت عمر فاروق کے اللہ اکبر میں تھی، آج بھی جو ہے ہماری بسم اللہ میں وہی طاقت ہے جو عمر فاروق نے اپنی ٹوپی پہ لکھ کر دے دیا تھا، دریائے مصر کو، دریائے نیل کو، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے چلتا رہو، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو تیری ضرورت نہیں۔ وہ ٹوپی دریائے نیل کو دکھاتے ہوئے دریائے نیل آگے سے بھی جوش مارتا ہوا آ گیا۔ اس بسم اللہ میں کتنی طاقت ہے، اس لا الہ الا اللہ میں کتنی طاقت ہے۔ تاریخ نہیں ثابت کر سکتی کہ کسی کوئی بھی جبر سے کوئی مسلمان ہوا ہو۔ اگر دنیا مسلمان ہو جائے، اگر اس کلمہ کے نیچے آئی ہے، تو جب اس کی پاور دیکھی، جب اس کی روحانیت دیکھی، جب اس کی طاقت دیکھی، جب اس کی قوت دیکھی، جب اس کا نور دیکھا، جب اس کی نورانی شعائیں دیکھی، اور اس نے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دل کو پھر نئی زندگی عطا فرمائی، نئی حیات نو دی، اس کے بعد انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو ہمیں دنیا میں پھر وہ اللہ کا سبق یاد کرانے کے لیے اللہ موقع دے رہا ہے۔ دنیا کو پھر ہم وہ درس دے رہے ہیں کہ جو درس ہمارے اسلاف نے دیا تھا، جو درس حجاج میری نے دیا تھا، جو درس حضرت بابا فرید شکر گائن نے دیا تھا، جو درس حضرت صابر کلیر نے دیا تھا، نظام الدین اولیاء نے دیا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے دیا تھا، مجدد الفسانی نے دیا تھا، جس درس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر روشنی کی شعائیں پھوٹ گئی تھی۔ آج بھی اسی درس کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں اسی درس کرنے کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں غزالی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں شیخ عبد الوہاب شعرانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج بھی بایزید بوستامی کی تعلیم کی ضرورت ہے، آج بھی جنید بغدادی کی تعلیم کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں سلف صالحین کی طرف روکنے کی ضرورت ہے، آج بھی اسی تعلیم کی طرف ضرورت ہے۔ اور جتنی ہماری روحانیت طاقتور ہوگی، اتنی دنیا میں ہم طاقتور ہو جائیں گے، اور جب ہم اس روحانیت سے بیگانہ ہو جائیں گے تو ہر چیز ہم سے بیگانہ ہو جائے گی، خدا ہم سے بیگانہ ہو جائے گا، چاند ہم سے بیگانہ ہو جائے گا، سورج ہم سے بیگانہ ہو جائے گا، زمینیں ہم سے بیگانہ ہو جائیں گی،
روزی ہم سے بیگانہ ہو جائے گی، اولاد بیگانہ ہو جائے گی، رشتے دار بیگانہ ہو جائیں گے، پڑوسی بیگانہ ہو جائیں گے۔ اگر سب کو ایک جگہ جمع کرنا ہے تو روحانیت کی طرف آنا ہوگا، روحانی تعلیم کو اپنانا ہوگا، اور روحانی تعلیم کو اپنا کر سب کے طریقے سے جو ہے تو اپنے روح کو بیدار کرنا ہوگا، اپنے روح کو پاکیزہ بنانا ہوگا، اپنے روح کی میل کچیل کو دھونا ہوگا۔ روح کے اندر جو کفر کی تمازت ہے، جو ضلالت اور گمراہی کی تمازت ہے، جو میل جول کی وجہ سے، ناپاک غضب کی وجہ سے، مال مشتبہ کی وجہ سے جو ہمارے دلوں کے اندر ہزاروں قسم کے پردے جم جاتے ہیں، وہ نہیں کٹ سکتے ہیں جب تک کہ ہم روحانی تعلیم نہیں حاصل کریں گے، جب تک ہم روحانی تربیت نہیں حاصل کریں گے۔ اس وقت تک جو ہے ہمارے دل پردوں کے اندر نور جھلک بھی نہیں مار سکتا ہے۔ میرے بھائیوں کو آج ہمیں ضرورت ہے، آج کے دور میں پوری دنیا کو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں اور اللہ کے اس نظام کو اپنائیں جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو دیا، اور پھر آخر میں وہ نظام سارے کا سارا نچوڑ کر کے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس کے بارے میں کہہ دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ عالمی نظام، یہ آفاقی نظام، یہ پوری دنیا کا نظام جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نظام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس نظام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اس نظام کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس نظام کے مطابق اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اپنی فکر بنانے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ بنانے کی ضرورت ہے، اپنی زبان بنانے کی ضرورت ہے، اپنے کام بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ان آنکھوں سے تم نے کیا کام لیا، ان کانوں سے تم نے کیا کام لیا، اس زبان سے تم نے کیا کام لیا، اس دل سے تم نے کیا کام لیا۔ یہ ساری خدا تعالیٰ کی امانتیں ہمارے پاس، اور یہ خدا نے کسی کام کے لیے ہمیں دی، کسی مقصد کے لیے ہمیں دی ہیں۔ اگر وہ مقصد ہم نے پورا نہیں کیا تو جو ہے ہم سے سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، سب سے پہلا سوال میں اپنے جسم کے بارے میں، اپنے روح کے بارے میں، اپنی آتما کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں ہوگا، اپنی پاور کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے تجھے اتنی پاور دی تھی، اس کو کہاں تو نے استعمال کیا۔ میرے بھائیوں کو ایک لمبا موضوع ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اہل اللہ سے، اولیاء کرام کی کتابوں سے، جن کو طاقت ہے کتابوں سے، اور جن کو کتابوں کی طاقت نے اہل اللہ سے جوڑ کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر میں کہتا ہوں صرف اگر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہی عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم نہ رہے، لیکن ہم اپنی اسلاف کی تعلیم سے بیگانہ ہوتے چلے جائیں، اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے، ان کی تربیت سے ہم بیگانہ ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ مدارس قائم کرنے کی، مدارس کی حفاظت کرنے کی، مدارس کو چلانے کی، بچے بڑے بوڑھے جوان سب کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم سب کے لیے ضروری ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ضرورت ہے، بچوں کے لیے بھی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا شاہ غیاث رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، تبلیغ کا سلسلہ حضرت مولانا خلیل منور علیہ مرقدہ سے مشورہ کر کے، اکابر سے مشورہ کر کے
اسی لیے شروع کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے بالغوں میں تعلیم ہو، بالغوں کی تربیت ہو، بالغ نظام جو ہے تو بالغ جو دیندار بنے، بالغوں کے اندر جو ہے نماز کی پابندی پیدا ہو، بالغوں کے اندر دین کا ذوق شوق پیدا ہو، اور بالغ جو قرآن کی طرف جڑے، مدارس کی طرف جڑے۔ الحمدللہ اس کا کافی کام ہوا، ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بہت اس میں آگے چلنے کی ضرورت ہے، ابھی بہت اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات،